الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم نماز کے احکام و مسائل سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے نماز کی شرائط فرائض اجمالاً سماعت کرنے کے بعد اس کی تفصیلی ادائیگی اور ترجمہ سماعت کر رہے تھے۔ تکبیر تحریمہ، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے تک ہم نے سماعت کر لیا تھا۔ یہ جتنی چیزیں ہم سماعت کر چکے ہیں ان میں 3 فرض آپ سماعت کر چکے ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام اور تیسرا قرات۔ آج آپ چوتھا فرض نماز کا سماعت کریں گے، وہ ہے رکوع۔ رکوع کرنا نماز میں یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ رکوع کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے دونوں ہاتھوں سے اور شدت کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اپنی پشت کو برابر کرنا ہے اس طرح کہ سر اور سرین دونوں برابر آ جائیں۔ بعض علماء نے اس کا صحیح طریقہ بیان فرمایا ہے کہ ایک پیالے میں پانی لیں، جب بندہ رکوع میں ہو تو پانی ہلے نہیں، کہیں گرے نہیں کسی طرف کو بھی، اس طرح بالکل سیدھا جھک جانے کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں۔ یہی جھکنا فرض ہے۔ اس کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ سنت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ رکوع کے اندر جا کے اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے۔ یہ کم از کم 3 بار کہنا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ 3 کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک سے جب چیز زائد ہو جاتی ہے تو ہم اسے جمع کہتے ہیں۔ عرب والے ایک سے زائد چیز یعنی 2 کو جمع نہیں کہتے، بلکہ 2 کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ کہتے ہیں۔ 3 سے ان کی کیا ہوتی ہے؟ جمع شروع ہوتی ہے، یعنی کم از کم 3 افراد ہوں تو جمع بنتی ہے۔ تو 2 کہیں گے تو جمع نہیں بنے گی، اس لیے کم از کم مقدار یہ ہے کہ 3 دفعہ ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک اور غلط کنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں جسے میں دور کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے 3 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، 9 دفعہ پڑھو، یعنی کہ طاق عدد میں۔ اس کی کوئی روایت کسی حوالے سے موجود نہیں ہے، یہ صرف ہمارا وہم ہے، ہمارا گمان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 3 کیوں کہنا ہے۔ 3 کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم از کم کیا بن جاتے ہیں؟ جمع بن جاتی ہیں۔ 3 کم از کم جمع کا فرد ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا آپ کھڑا ہو سکتے ہیں رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ طاق عدد ہوں چاہے وہ جفت تعداد ہوں۔ یعنی آپ نے 3 دفعہ پڑھا یا 10 دفعہ پڑھا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ 3 ہونا چاہیے۔ ایک اور بات ہے کہ اگر آپ امام ہیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کیا ہیں؟ امام ہیں، تو پھر کم از کم 3 پہ ہی اکتفا کیجئے۔ کیوں؟ زیادہ نہ پڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کمزور بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، مسافر بھی کھڑے ہیں، تو آپ کم از کم 3 پہ اکتفا کر کے اپنا رکوع کیا کر لیجئے؟ مکمل کر لیجئے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیماروں اور مسافروں اور کمزوروں کا خیال رکھا جائے۔ تو خیال رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ کم از کم اتنی مقدار میں بندہ پڑھے جتنی سے نماز ہو جائے۔ ہاں، اگر کسی کو زیادہ پڑھنے کا شوق ہے تو بقیہ نماز ہے، سارا دن پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم رکوع پورا کر لیتے ہیں، کم از کم 3 بار پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ہم نے تحمید کہنی ہے۔ اسے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحمید۔
اسے تسمیع بھی کہتے ہیں، تسمیع، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہر اس بندے کی حمد سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ سمی اللہ، اللہ سن لیتا ہے، لمن حمیدہ، جو بھی اس کی تعریف کرتا ہے اللہ سن لیتا ہے۔ پہلے تعریف کر آیا اللہ کی سبحان ربی العظیم کی صورت میں، اب کہا اللہ سن لیتا ہے جو بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر تعریف ہے ربنا لکل حمد۔ یہ لکل حمد پڑھنا بھی ٹھیک ہے، ربنا ولکل حمد پڑھنا بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ ہمارے ہاں صرف نماز میں اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، ربنا لکل حمد پر۔ اس کے آگے متعدد کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، جب میں کتابوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں نماز کے اوپر بات ہوئی ہے وہاں پر سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لکل حمد کے ساتھ آگے اور دعائیں بھی مذکور ہیں، جس طرح کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ یعنی رکوع سے کھڑے ہو کے آپ نے یہ دعا مانگنی۔ سامی اللہ لمن حمیدہ، اللہ ہر اس بندے کی تعریف سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ ربنا لکل حمد، اب یہ تعریف ہے، اے میرے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ کیا ہیں؟ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو یہاں تک کیا ہو جاتا ہے ہمارا رکوع۔ آگے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک اور بھی ہے، طیب حمدن کثیرن، کتنی تعریف ہے؟ بے شمار تعریف ہے، کثیرن کوئی تعداد نہیں ہے، طیبن پاکیزہ تعریف ہے، مبارکن برکت والی تعریف ہے، فیہ ایسی تعریف ہے جس کے اندر پاکیزگی بھی ہے اور برکت بھی ہے، میں وہ تیری تعریف کر رہا ہوں۔ تو یہاں تک ہمارا رکوع کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رکوع سے آگے کل چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احکام و مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔